عید الاضحیٰ کی صبح کا خورشید مبارک، عید الاضحیٰ کی صبح کا خورشید مبارک، ہر ایک مسلمان کے لیے عید مبارک۔ اللہ کا کرم ہے، پروردگار کا فضل ہے، اس نے یہ عید بھی نصیب فرمائی۔ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے یہ عید کا موقع ہمیں ملا، عید الاضحیٰ کی خوشیاں ہمیں نصیب ہوئی۔ جانوروں کی قربانی کی گئی ہے، قربانی کل بھی ہوگی، پرسوں بھی ہوگی۔ قربانیاں کرنے والوں، قربانیاں تو کر لی، مگر کیسے پتہ لگے کہ ہماری قربانی قبول بھی ہوئی ہے یا قبول نہیں ہوئی؟ اگر مجھے اپنی قربانی کے بارے میں جاننا ہے کہ قبول ہوئی یا نہیں، تو کیسے پتہ لگے گا مجھے؟ کیسے پتہ لگے گا میری قربانی رد ہو گئی یا قبول ہو گئی؟ اس کے لیے کسی مفتی صاحب کے پاس، علامہ صاحب کے پاس، کسی اور کے پاس جانے کی ضرورت نہیں ہے، خود پتہ کر سکتے ہیں ہم اپنی قربانی کے بارے میں۔ کیسے پتہ لگے گا؟ بھئی قربانی تو کر لی، پیسے بھی خرچ کر دیے، جانور بھی ذبح کر دیا، مگر مسئلہ یہ ہے کہ جو عمل کیا ہے، پیسے بھی خرچ کیے ہیں، وہ قبول بھی ہوا یا نہیں؟ یہاں آدمی دیکھتا ہے نا، میں نے یہ اتنا پیسہ اس کام میں لگایا، مجھے اس کا فائدہ کیا ملا؟ دنیا کا مزاج ہے۔ کاروبار کر لیا تو پھر یہی تو سوچتا ہے میں نے کاروبار میں 10 لاکھ لگا دیے، اس کا فائدہ مجھے کیا ملا؟ کوئی بھی آدمی کوئی بھی کام کرتا ہو تو وہ پیسہ لگا کے سوچتا ہے، پھر اسے یہ فکر ہوتی ہے مجھے کیا فائدہ ملا؟ تو قربانی کرنے والا بھی قربانی کر کے یقیناً سوچتا ہوگا کہ قربانی تو میں نے کر لی، مگر کیسے پتہ لگے کہ اس کا فائدہ ملے گا یا نہیں ملے گا، یہ قبول ہوئی ہے یا نہیں ہوئی؟ اس کا پتہ لگانا بڑا آسان ہے میرے عزیزو۔ اللہ تعالیٰ نے قربانی کرنے والوں کو اس کا پتہ لگانے کے لیے کوئی زیادہ مشقت میں نہیں ڈالا، بلکہ حضور پاک صاحب لولاک مدنی کریم آقا کا ایک فرمان سن لو، خود بخود سمجھ جاؤ گے۔ میرے مصطفیٰ کریم فرماتے ہیں، حدیث پاک ہے، آقا نے فرمایا انما الاعمال بالنیات۔ تاجدار مدینہ نے فرمایا اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہوتا ہے۔ اب اگر یہ جاننا ہے کہ قربانی قبول ہوئی یا نہیں، تو پہلے یہ جان لو کہ میری نیت کیسی تھی۔ اگر نیت خالص تھی، خلوص تھا نیت میں، تو قربانی یقیناً قبول ہو گئی۔ اگر محض اللہ کی رضا کے لیے، فقط اس کی خوشنودی کے لیے، اخلاص کے ساتھ اگر کی ہے قربانی، یقیناً جو عمل اخلاص کے ساتھ کیا جاتا ہے اس عمل کو اللہ تعالیٰ قبول فرما لیتا ہے۔ اور جس عمل میں خلوص نہیں ہوتا، نیت اگر یہ ہو گئی کہ دکھاوا، شو آف جو بہت کرتے ہیں ہم آج کل، اگر کوئی مالدار آدمی مہنگا بکرا، مہنگا جانور لے کے آ گیا، سارے محلے کو دکھاتا ہے، اس کے بچے صبح کو نکلتے ہیں لے کر قربانی سے پہلے پورے محلے کا چکر لگاتے ہیں، ابا بھی 4 لوگوں کو بار بار اس کی قیمت بتاتے ہیں، اتنے کا لایا، اتنے کا لایا، اگر نام و نمود کے لیے، دکھاوے کے لیے۔ اگر نیت میں دکھاوا، ریاکاری آ گئی تو یاد رکھنا قربانی قبول نہیں ہے۔ اور اگر خلوص تھا نیت میں تو قربانی قبول ہو گئی، کیونکہ جب دکھاوا آتا ہے، ریاکاری آتی ہے، تو اس میں تکبر بھی آتا ہے۔ آدمی تکبر میں تو کرتا ہے نا ریاکاری، بڑا آدمی جو ہے ایٹیٹیوڈ میں رہتا، میں نے 2 لاکھ کا بکرا لیا تھا، میں نے 1 لاکھ کا بکرا لیا تھا، اتنی مہنگے بکرے کی میں نے قربانی کی ہے۔
تو یہ جو ریاکاری ہوتی ہے یہ تکبر پیدا کرتی ہے انسان کے اندر. ہے میرے عزیزو، تکبر کا انجام کیا معلوم نہیں ہے؟ کیا انجام تکبر کا؟ اور تکبر کس کا عمل؟ سب سے پہلے دنیا کے اندر حضرت آدم علیہ السلام پہلے انسان دنیا میں اللہ تعالی نے ان کو بھیجا. پہلے آدمی، پہلے بشر حضرت آدم. مگر جب حضرت آدم کو اللہ نے بنایا تو شیطان جو بعض روایات کے مطابق معلم الملکوت تھا، اس نے دیکھا آدم مٹی سے بنا ہے، میں آگ سے بنا ہوں. تکبر پیدا ہو گیا. آدم کو حقیر سمجھنے لگا، خود کو بڑا افضل سمجھنے لگا، بڑا اعلیٰ سمجھنے لگا. تکبر پیدا ہو گیا، گھمنڈ پیدا ہو گیا. اللہ تعالی نے ذلیل کر کے نکال دیا. وہ جس کا جنت میں آنا جانا تھا، وہ جس نے بڑے سجدے کیے تھے، عبادتیں کی تھی، بندگی کی تھی، فرمایا گیا اگر شیطان کے سجدوں کو ساری زمین پر پھیلا دیا جائے تو زمین پر قدم رکھنے کی جگہ باقی نہ رہے. اتنے سجدے شیطان کے، اتنے سجدے ہونے کے باوجود جب تکبر آیا تو اللہ نے ساری عبادتیں اس کے منہ پہ مار دیں. سارے سجدے برباد ہو گئے، ساری عبادتیں برباد ہو گئیں. کس لیے کہ تکبر کیا. تو میرے بھائی تکبر نہ کرنا، خلوص پیدا کرو اپنے اندر. شیطان کی اتباع ہو گئی نا. یہ تو بندہ تکبر کے ساتھ کہہ رہا ہے میں نے 1,00,000 کا بکرا قربان کیا ہے، تو تو نے لوگوں کو بتانے کے لیے کیا ہے یا اللہ کی رضا حاصل کرنے کے لیے؟ قربانی اگر ہوتی ہے تو فقط اللہ کی رضا کے لیے ہوتی ہے، پروردگار کی خوشنودی کے لیے، پروردگار کا قرب حاصل کرنے کے لیے، اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کے لیے، جناب حضرت ابراہیم کی سنت پہ عمل کرنے کے لیے. تو شیطان کی اتباع نہ کرے اس میں. اور شیطان تو کھلا دشمن ہے نا انسان کا. پروردگار عالم نے قرآن مجید میں فرما دیا یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافۃ ولا تتبعوا خطوات الشیطان انہ لکم عدو مبین. پروردگار عالم نے قرآن مجید میں فرمایا اے ایمان والو، مکمل دین میں شامل ہو جاؤ، داخل ہو جاؤ پوری طرح. کس سے کہا جا رہا ہے؟ مومنوں سے. کیا کہا جا رہا ہے؟ مکمل طور پر. صرف دکھاوے کے لیے مومن نہ بنو، ریاکاری کے لیے مومن نہ بنو، صرف اپنے آپ کو نمازی کہلوانے والے مومن نہ بنو. مکمل طور پر مومن بن جاؤ، ایمان میں داخل ہو جاؤ. وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ، شیطان کی اتباع ہرگز نہ کرو. پروردگار عالم نے فرمایا بے شک یہ شیطان انسان کا کھلا دشمن ہے. یہ چھپا ہوا دشمن نہیں، کھلا دشمن ہے. ایک دشمن چھپا ہوا ہوتا ہے جسے آستین کا سانپ کہا جاتا ہے، وہ جو بالکل قریب رہتا ہے، ساتھ رہتا ہے، بظاہر دوست ہوتا ہے، اندر سے دشمن ہوتا ہے. ایک اور دشمن ہوتا ہے کہ وہ دوست تو نہیں ہوتا، بظاہر ہوتا دور ہی ہے مگر پھر بھی چھپا ہوا ہوتا ہے، پیچھے سے وار کرتا ہے. ایک وہ دشمن ہے جو کھلا ہے. اس نے تو اللہ سے کہہ دیا تھا اے مولا تیرے بندوں کو بہکاؤں گا. اللہ کی بارگاہ میں اس نے کہہ دیا تھا تیرے بندوں کو گمراہ کروں گا.
تو پروردگار عالم نے بھی فرما دیا تھا تو گمراہ کرے گا بہکائے گا، بہکا لینا، میں بھی اپنے بندوں پہ کرم کرتا رہوں گا، جب میرے بندے سے گناہ ہو جائیں گے وہ مجھ سے معافی مانگے گا، توبہ کرے گا، میں اس کے سارے گناہوں کو معاف کر دوں گا۔ تو اللہ تعالیٰ نے بھی کرم کا وعدہ کر لیا، تو شیطان کو تکبر ہوا، اللہ نے اس کی ساری عبادتیں برباد کر دیں، ساری عبادتیں۔ تو یہ کام تکبر کرنا کس کا؟ شیطان کا۔ آج ہمارے اندر غرور، تکبر ہمارے اندر پیدا ہو گیا، مغرور ہو گئے۔ اخلاق کی دولت سے کبھی دور نہ ہونا، اخلاق کی دولت سے کبھی دور نہ ہونا، کونین بھی مل جائے تو مغرور نہ ہونا۔ تو تکبر نہیں ہونا چاہیے۔ اچھا، بعض لوگ کیا کرتے ہیں، دکھاوے کے لیے کھانا بنوائیں گے، بریانی بنے گی، لوگوں کو کھلائیں گے، مگر ان کا وہ عمل فقط دکھاوا ہوتا ہے۔ خلوص اگر ہے بے شک آپ کریں، اللہ کے نام پہ لوگوں کو کھلائیں، آپ کھلائیں گے اللہ روزی بڑھا دے گا، آپ کھلائیں گے اللہ رزق میں آپ کے جو ہے فراوانی عطا کر دے گا۔ فراوانی نعمت کے حصول کا ذریعہ ہے کہ آپ بھوکوں کو کھلائیں، آپ کھلائیں لوگوں کو، اللہ تعالیٰ اور مزید عطا کرے گا۔ اور پروردگار عالم خلوص دیکھتا ہے، اللہ تعالیٰ نیتیں دیکھتا ہے۔ اپنے آپ کو بدلنے کی ضرورت ہے، توبہ کرنے کی ضرورت ہے۔ اگر ہمارے اندر یہ خامیاں ہیں تو توبہ کرنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ کے جلیل القدر پیغمبر جناب حضرت موسیٰ علیہ السلام ایک مرتبہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں، پروردگار عالم کی بارگاہ میں گزارش کرتے ہیں، یا اللہ مجھے یہ بتا کہ اس پوری کائنات کے اندر سب سے بدترین انسان کون ہے، جسے تو بالکل پسند نہیں کرتا ہے، سب سے زیادہ ناپسندیدہ جسے تو بالکل پسند نہیں کرتا۔ یا اللہ پوری کائنات کے اندر روئے زمین پر تیرا سب سے زیادہ ناپسندیدہ بندہ کون ہے؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا فلاں بستی میں جاؤ، فلاں انسان ہے وہ میرا سب سے زیادہ ناپسندیدہ بندہ، میں اسے بالکل پسند نہیں کرتا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام گئے اسے دیکھنے کے لیے کہ دیکھیں تو چل کے کون ہے وہ بدنصیب جسے اللہ بالکل پسند نہیں کرتا، سب سے زیادہ ناپسند اگر اللہ کرتا ہے تو اسی کو کرتا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام گئے اور حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جانے کے بعد میں جب اس انسان جانے کے بعد میں جب اس انسان کو دیکھا، وہ نہایت بدسلوکی لوگوں کے ساتھ کرتا ہے، بدتمیزیاں کرتا ہے، گناہوں میں ڈوبا رہتا ہے، زندگی گناہوں میں گزر رہی ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام گئے، اس شخص کو دیکھا، اس انسان کو دیکھا، اس کے دروازے پر گئے، اس کے گھر کے حالات دیکھے، اس کو دیکھا، واپس آ گئے۔ پھر ایک مرتبہ اللہ کی بارگاہ میں اگلے دن عرض کرنے لگے، اے رب لا یموت لم یزل، اب تو نے وہ بندہ تو دکھا دیا جو سب سے زیادہ ناپسندیدہ، اے مولا اب وہ بندہ بھی دکھا دے جو سب سے زیادہ پسندیدہ ہے، جسے تو کائنات میں سب سے زیادہ پسند کرتا ہے، جس سے محبت کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، نشانی اللہ تعالیٰ نے بتائی، فلاں جگہ پر جاؤ ایک بندہ ملے گا، نشانیاں اللہ نے بتائی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام پھر گئے تو پتہ لگا جسے کل دیکھ کر گئے تھے آج بھی وہی بندہ ہے۔ پروردگار عالم کی بارگاہ میں عرض کرنے لگے، مولا یہ تو وہی بندہ ہے جسے کل دیکھ کے گیا، یہ تو تیرا سب سے زیادہ ناپسندیدہ بندہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، ہاں موسیٰ کل تک کائنات میں سب سے زیادہ ناپسندیدہ مجھے یہی تھا، مگر اب سب سے زیادہ میرا پسندیدہ بندہ بھی یہی ہے۔ یا اللہ ماجرا کیا ہوا؟
परवरदिगार आलम ने फरमाया ये बंदा बड़ा गुनाहगार था, मगर जब ये कल घर आया इसकी बीवी ने इसे बहुत ज्यादा मलामत किया, इसे बुरा भला कहा और इसे कहा क्या तेरी तौबा का वक्त अभी नहीं आया है? क्या वो वक्त नहीं आया कि तेरा दिल नर्म हो जाए, तू गुनाहों से तौबा कर ले? बीवी ने कहा ओ मेरे शौहर सुन ले, अब तो तेरी वजह से हम मोहल्ले में भी बदनाम हो गए, लोग हमें देखकर भी कहते हैं कि ये उस शख्स की बीवी है जो बहुत बड़ा गुनाहगार है। बीवी ने कहा था दिल से कि खुदा के लिए अब तो बाज आ जा, अब तो तौबा कर ले। उस इंसान ने फिर सच्ची तौबा की। अल्लाह फरमाता है ऐ मूसा, ये बंदा कल तक तौबा करने से पहले सबसे ज्यादा मुझे नापसंद था, और जब इसने तौबा की है तो अब इसे सबसे ज्यादा मैं इसका रब पसंद करने लगा हूं। तो जो बंदा गुनाहों पर नादिम होकर तौबा कर लेता है और अकड़ता नहीं है, अल्लाह ताला उसे बहुत पसंद करता है। जो अकड़ता है रब उसे पकड़ता है। दौर बहुत बुरा है, अपने आप को जमाने से बचाएं, अपने अमल में खुलूस पैदा करें, और जब तकसीम किया करें ना कुर्बानी का गोश्त, तो खबरदार ये याद रखना कि कभी भी तकब्बुर पैदा ना होने पाए, अपने अंदर अकड़ पैदा ना होने पाए, ये ख्याल ना आ जाए कि मैं ही सबसे बड़ा कुर्बानी करने वाला हूं। इस तरह के ख्यालात इंसान को मगरूर बना देते हैं, तकब्बुर पैदा हो जाता है। तकब्बुर से बचें। गोश्त तकसीम कर रहे हैं, 4 बोटी ज्यादा तकसीम कर दी, बताते फिर रहे हैं अगले 10 दिन तक, कह रहे हैं इतना गोश्त तो हमने कच्चा बांट दिया, इतने गोश्त का तो हमने यूं कर लिया, इतना उसे खिला दिया, इतना उसे दे दिया। अल्लाह के नाम पर बांटने वाले, अल्लाह के नाम पर खिलाने वाले, खबरदार कभी जबान पे न लाना। अपने अमल को जबान पे बार बार लाकर वो जो किया है उसे करने के बाद में बार बार दोहरा कर अपनी कुर्बानी को बेकार न करना, अपने अमल को बेकार न करना। अल्लाह ने हुक्म दिया था तुझे 3 हिस्से कर, हुजूर ने सिखाया था ना तुझे 3 हिस्से कर। एक हिस्सा रिश्तेदारों को दे दे, गरीबों यतीमों मिस्कीनों को दे दे, एक अपने लिए रख ले। तो तुमने अगर गोश्त तकसीम किया तो किसी पर एहसान नहीं किया, रब की रजा के लिए किया। यही नीयत रखें। जब ये नीयत होगी तो अल्लाह अमल भी कबूल फरमाएगा, जब ये नीयत होगी तो परवरदिगार इज्जतें भी अता फरमाएगा।